اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی حبیب الہ العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین ابو القاسم محمد اللہم صل علی واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصیناہ فی امام مبین اللہم صل علی محمد۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا جسے دل کہا جاتا ہے 36واں سورہ ہے اور آیت خود رہنمائی کر رہی ہے۔ آیت نمبر ہے 12 جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا ایسا امام مبین میں رکھ دیا اور اللہ نے 12 امام ہدایت کے لیے بھیجے اور اسی امامت کے سلسلے کی 10ویں امام اور 12ویں معصوم کے جشن ولادت کا ہم منا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں ہم چاہیں گے کہ یہ مبارکباد وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ کی خدمت میں اس طرح سے پیش کریں کہ ایک زوردار درود پڑھ دیں، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے ہر شے کا ایسا امام مبین میں رکھ دیا ہے اور 10ویں امام بھی اسی طرح سے علم لدنی لے کر 15 ذی الحجہ 212 ہجری کو آغوش شہزادی سمانہ خاتون کی آغوش میں یہ پیکر نور پیکر بشری میں ظاہر ہوا۔ یہ نور جب پیکر بشری میں ظاہر ہوا تو یقیناً امام محمد تقی علیہ السلام نے نام علی رکھا۔ جب نام علی رکھا ہے تو یقیناً وہ تمام صفات موجود ہوں گے جو مولا کائنات میں تھی، چوتھے امام میں تھی، 8ویں امام میں تھی۔ یوں تو سب کے سب کے لیے رسول نے فرمایا کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد، اللہم صل علی محمد۔ تو ایسے موقع پہ میں مولانا طاہر جرولی صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ کہتے تھے کہ یا نبی اللہ، آپ نے کہا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، وکلنا علی، اور پھر خود ہی مسکرا کے کہتے تھے کہ دنیا نے ایک علی کو برداشت نہیں کیا تو 12 علی کیسے کر پاتی تھی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو آج 10ویں امام کی ولادت کا ذکر ہے اور یقیناً امام بھی علم لدنی لے کر آئے ہیں اور امام کے کچھ واقعے بیان کروں اور پھر دعا۔ دیکھیے، جیسا کہ ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے
کہ رسول اللہ کو دیکھتا ہے، اور کیا دیکھتا ہے کہ سامنے طبق رکھا ہوا ہے اور مسجد میں تشریف فرما ہے آپ۔ یہ شخص جاتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ رسول اللہ نے اسے قریب بلایا، ایک مشت کھجور اٹھائے اور اسے دے دیا۔ جب گنتا ہے تو وہ 25 ہوتے ہیں۔ دیکھیے 8ویں امام کے دور میں جو خواب دیکھا تھا، اس شخص کو 18 کھجور ملے تھے۔ ہاتھ وہی ہے، رسول کا ہاتھ ہے، اسے 18 ملے تھے، لیکن یہ شخص جو احمد بن عیسیٰ ہے، اسے 25 کھجور ملے۔ اب یہی تشویش میں تھا کہ اس کی تعبیر کیسے معلوم کی جائے، تو پتہ چلا کہ ابن رسول اللہ امام علی نقی علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں اور مسجد میں ہیں۔ فوری پہنچتا ہے، دیکھتا ہے تو انداز وہی ہے جو رسول جس طرح سے بیٹھتے تھے۔ سامنے طبق رکھا ہوا ہے کھجوروں کا، سلام عرض کرتا ہے۔ امام نے جواب سلام دیا اور اسے قریب بلایا، ایک مشت کھجور اٹھائے اور اسے دے دیا۔ جب گنتا ہے تو 25 کھجور نکلتے ہیں۔ کہتا ہے کہ مولا مجھے کچھ اور عطا کر دیجئے۔ تو امام مسکرائے، کہا کہ اگر ہمارے جد نے تجھے دیے ہوتے تو میں بھی عطا کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ امام بتا رہے ہیں کہ جو رسول نے حدیث بیان کی تھی اس کو یہاں پر امام نے تصدیق کر کے بتایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ اللہ وسلم۔ اور امام وہ ہوتا ہے کہ جس کا اختیار لوگوں کے خواب پر ہو، بلکہ آیت واضح کر دی کہ وکل شیء ایسا نہ ہو فی امام مبین کے مصداق ہے، تو یقیناً ہر شے کا اختیار ہے، اور اسی لیے امام نے بتایا۔ اور ایک بار دربار میں متوکل بلاتا ہے اور امام کو جب دسترخوان بچتا ہے تو امام کو بھی بٹھاتا ہے، اور اس کی سازش یہ تھی کہ معاذ اللہ امام کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے۔ اور ایک ساحر رہتا ہے، جادوگر، جو سامنے بیٹھتا ہے، اور اس نے جب امام نے نیوالا لینا چاہا روٹی کا، تو یہ تو مشیت الہی تھی، ورنہ کب ممکن تھا۔ اس کو ذلیل ہونا تھا دربار میں، اور امام کے ذریعے اللہ بتا رہا تھا، ورنہ اگر کس کی مجال ہے جو امام کے ساتھ بھی بدتمیزی کر سکے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ آگاہ کیا اسے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اور اس کے بعد کہا کن اسدا، کہنا تھا کہ قالین پر شیر تھا، اس نے آیا، اسے نوالا بنایا اور چلا گیا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ ذرا غور کیجئے کہ امام اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کل اختیار ہو اور اشارہ کر دے تو قالین کا شعر حقیقت میں تبدیل ہو جائے، بلکہ یوں تبدیل ہو کہ شعور کے ساتھ ہو۔ جانور ہے، کسی کو بھی نوالا بنا سکتا تھا، تو مجھے کہنے دیجئے امام علی النقی علیہ السلام مظہر صفات پروردگار ہیں، صفات لے کر آئے ہیں، اسی لیے اسے خلق بھی کیا اور اسے رزق بھی پہنچایا۔ اس طرح سے امام نے بتایا کہ دیکھو ہم مظہر صفات خدا ہے، لیکن ہم خدا نہیں ہے۔ یہ بات امام بتانا چاہتے تھے اور بتایا۔ اور یہی بات ہے کہ دیکھیے امام وہ ہوتا ہے، چاہے وہ پہلے علی ہو یا امام زین العابدین علیہ السلام، علی ابن الحسین علیہ السلام ہو، یا علی ابن رضا علیہ السلام ہو، علی رضا علیہ السلام ہو، یا پھر علی النقی علیہ السلام، سب کے صفات وہی ہیں اور سب اللہ کے صفات لے کر آئے ہیں۔ اور یہی بات تھی، جب بھی کسی نے بھی مشکل کشا کو پکارا ہے، سب مشکل کشا ہے۔ چاہے دشمن نے بھی پکارا تو
مولا کائنات نے مدد کی، اور یہی تو بات تھی، اسی لیے اس کو کہنا پڑا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح سے جب متوکل کو ایک ایسی بیماری ہو گئی کہ بیٹھنے کی جگہ پر پھوڑا ہو گیا، اور اتنا زہریلا تھا کہ نہ وہ بیٹھ سکتا تھا، نہ لیٹ سکتا تھا، نہ سو سکتا تھا، تکلیف میں تھا، تمام دوائیں استعمال کر چکا، تمام طریقے استعمال کر چکا، لیکن جب افاقہ نہ ہوا تو پھر وہی در پہ آنا پڑا، مشکل کشا کے در پہ آنا پڑا، دور کا مشکل کشا امام علی النقی علیہ السلام کے پاس ہے۔ شخص کو بھیجا، کیفیت بھجوائی، امام نے کہا کہ کہہ دو اسے کہ بکری کی مینگنیوں کو دودھ میں ملا کر، بکری کی مینگنیوں کو دودھ میں ملا کر اونٹ کے اسے ملا کر لگا دیے، شفا ہو جائے گی۔ جب جا کر کہا تو حیرت میں پڑ گیا، لیکن جانتا تھا کہ یہ نبی کے گھرانے کے ہے، کہا ہے تو یقیناً ہوگا۔ جب لگایا تو یقیناً پہلے ہی دن اسے افاقہ ہو گیا، 3 دن تک اس نے لگایا اور پھر تندرست ہو گیا۔ دیکھیے، دشمن کو بھی جو شفا دے اسے علی کہتے ہیں، دشمن کی بھی جو مشکل کشائی کرے اس ہستی کو علی کہتے ہیں۔ اس کی ماں نے منت مانگی تھی کہ کثیر تعداد میں وہ خیرات کرے گی، اب کثیر کیا ہے اسے کیا پتہ، ارادہ کر لیا تھا۔ ایک مرتبہ پوچھتا ہے علماء، درباری علماء سے کہ کثیر کا مطلب کیا ہے، کتنے ہوں گے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن مطمئن نہیں ہوا۔ اور ایک وہاں پر مولا کا چاہنے والا تھا، کہا کہ میں پوچھ کر آتا ہوں امام علی النقی علیہ السلام سے، اور جب گیا تو امام نے کہا کہ جا اور کہہ دے کہ 80 دینار تقسیم کر دے، کیونکہ جا کے کہتا ہے کہ 80 دینار تقسیم کر دے، کثیر میں شمار ہوگا۔ کیا دلیل ہے؟ تو کہا کہ میں تو پوچھنا بھول گیا۔ پھر جاتا ہے امام کے پاس، اور امام فرماتے ہیں کہ قرآن میں 80 مقامات پر ارشاد ہے رسول سے کہ ہم نے آپ کی مدد فرمائی ہے، تو اسی وجہ سے کثیر کا اطلاق 80 پر ہوتا ہے۔ تو امام ہی ہے جو بتا سکتے تھے۔ قرآن صامت وہ ہے کہ جس میں ہر خشک و تر موجود ہے، ہر ظاہر و باطن موجود ہے۔ اسی طرح سے امام قرآن ناطق ہوتے ہیں، اسی لیے ہر چیز امام کے پاس ہے، ہر شے پر اختیار ہے امام کا۔ اور آخری بات کہ بس دربار ہے، ایک عورت آتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے، دعویٰ بھی ایسا دعویٰ کرتی ہے، کہتی ہے کہ میرا نام زینب بنت علی ہے، اور میں دعویٰ کرنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیسے ممکن ہے، اتنا زمانہ گزر گیا۔ تو اس نے ایسی بات کہی، دیکھیے، کہتی ہے کہ مجھے رسول کی دعا تھی کہ ہر میں 40 برس میں جوان ہو جاؤں۔ تو ایک مرتبہ امام کو بلایا گیا، امام نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، آل رسول پر، اہل بیت پر، جانور اہل بیت کے رسول کا گوشت جانوروں پر حرام ہے، لہٰذا اسے ایک کام کرو کہ وہ جانوروں میں ڈال دیا جائے۔ شیر بھوکے تھے، ڈال دیا کے لیے کہا گیا، اس نے کہا کہ نہیں، مجھے معاف کر دیجئے، فوری اس نے قدموں پہ گر گئی اور اپنی تو جان بچا لی۔ ایسے میں اس ملعون نے کہا کہ کیوں نہیں آپ پنجرے میں چلے جاتے ہیں، ہم دیکھ لیں گے کہ
گوشت آپ لوگوں کا حرام ہے کیا جانوروں پر؟ امام کو بھیجا گیا، امام بڑے اطمینان سے گئے اور تمام جانور جو شیر خونخوار شیر تھے وہ آئے اور آ کر قدموں پر سر رگڑنے لگے، پیشانی اپنی قدموں پر رکھ دی۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ ہم انہیں جانور کہتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ معرفت امام رکھتے تھے، لیکن وہ انسان جو معرفت امام نہیں رکھتے وہ جانور سے بدتر ہے۔ جانور نے بتا دیا کہ جو معرفت امام نہیں رکھتا ہے وہ بدتر ہے، اور رسول نے فرمایا کہ جو امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ پتہ چلا کہ امام وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کے مصداق ہے۔ اور یقیناً آج خوشی کا موقع ہے، آج شب ولادت امام علی النقی علیہ السلام ہے، اور یقیناً ولادت کے دن خیرات بڑھتی ہے۔ جہاں دنیا میں کسی کے گھر خوشی ہوتی ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق وہ خیرات بانٹتے ہیں، یہاں امام کے گھر امام کی آمد ہے، لہٰذا بس یہاں دل سے مانگنے کی ضرورت ہے، عطا کرنے والے موجود ہے، اللہ مہربان ہے، یقیناً جو مانگو گے عطا کریں گے۔ آج ہم ہمارے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، ہم آج یہی دعا کریں گے کہ پروردگار حالات بہت خراب چل رہے ہیں، محرم قریب ہے، عزاداری پر کوئی رکاوٹ نہ ہو، بس ہماری دعا یہی ہے کہ عزادار کھل کے عزاداری امام حسین علیہ السلام کر سکیں، اور حجت خدا امام زمانہ سے یہی دعا ہے کہ مولا آپ بھی کل شیء احصیناہ فی امام مبین کے مصداق ہیں، آپ اشارہ کر دیں تو یقیناً سورج پلٹ آئے۔ یہ تو چھوٹا سا کام ہے، اس وبا کو ختم کر دیجئے اور عزاداروں کو عزاداری کرنے دیجئے۔ میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائیے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے لگا دیجیے، جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا ہو جائے۔ پروردگار ہمیں حج و زیارات سے مشرف فرمائیے۔ مولا یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائیے، ہمیں ناصرین میں شمار فرمائیے، اور ہم سب کو ناصرین میں شمار فرمائیے۔ ایک مرتبہ نعرہ حیدری یا